قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اور قربانی کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے اور حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قربانی کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں اسی کے حوالے سے کریں گے، اور اگر اس ویڈیو کو پسند لگے، آپ کے لیے کیئرفلی ہو، آپ کو پسند لگے، آپ کے کام کے لیے کام کے لائق ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو پورا ویڈیو دیکھیے گا، تب جا کے آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ بلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سوال ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ قربانی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر۔ یہ آیت ہے پارہ 30 اور سورہ کوثر کی آیت مبارکہ ہے، فصلی لربک وانحر۔ تم نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا دو جہان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، رسول اللہ علیہ السلام نے قربانی کیا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، طریقہ ہے، علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہو اور اس کو وہ قربانی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور وہ اگر طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو آقا نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور آج بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب کب بنتے ہیں؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے ہر نابالغ مرد عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے مرد عورت پر، اور اس وقت واجب ہے جب وہ صاحب نصاب ہو جائے۔
اب صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت اس آدمی کے پاس ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، رقم ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کی رقم ہو، یا اتنے سامان ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ، اتنے سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہو، تو وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ میں گھر ہے، گاڑی ہے، ابھی کے زمانے میں فون ہے اور کپڑے رکھتے ہیں، بائک ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ، یہ سب چیز حاجت اصلیہ میں آتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا وہ چیزیں نہیں ہے لیکن اتنی قیمتیں ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس، آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہوئے اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور ابھی کے اس مہنگائی کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ تقریباً شاید میرے حساب سے 1,60,000 یا 62,000 روپے ہوتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ اگر میرے سے حساب کرنے میں بھول اگر ہو گئی ہو تو آپ بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کے وہاں چاندی کی قیمت کیا ہے، 1 تولے کی قیمت کیا ہے، اسی حساب سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنے ہوتے ہیں، اسی حساب سے آپ حساب لگا سکتے ہیں، کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ تو اتنے رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر عورت بھی اتنی چیزوں کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جیسے اونٹ ہے اور بڑے جانور گائے، بھینس ہے، یا بکری ہے، بکرے ہے، یا دمبا ہے، تو ان سبوں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو شریعت میں اونٹ کی عمر 5 سال، اور گائے، بیل، بھینس کی عمر 2 سال، اور بکری اور دمبے کی عمر 1 سال رکھے ہیں۔ اور اگر دمبا دور سے دیکھنے میں جو 6 مہینے کا دمبا ہو اگر، اور وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور بکرے میں 1 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے اگر کم ہو تو قربانی اس کی نہیں ہوگی، تو 1 سال، پورے 1 سال ہونا چاہیے۔ اور گائے، بیل، بھینس کی 2 سال، اور اونٹ کے 5 سال۔ اور اگر کوئی جانور کے عمر 1 سال ہو گئے ہو لیکن دانت، جسے ہم کہتے ہیں دانت نکل آئے ہیں، اگر دانت نہ نکلا ہو لیکن 1 سال عمر ہو گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ایک سوال ہے کہ کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ یعنی جب قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں تو اس دن میں سے کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، البتہ پہلے ہی دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، لیکن البتہ عید کے دن ہی قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ ایک سوال شاید عوام میں پھیلے ہوئے ہیں کہ قربانی کے بعض جانوروں کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں، بال
ہو جاتے ہیں تو انہیں ذبح کرتے وقت یا ذبح کرنے سے پہلے اگر ذبح کرنے کے وقت دشواری ہو رہی ہو تو انہیں ذبح کرنے سے پہلے ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے وہ بال کاٹ دیے ہیں تو ان بالوں کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے۔ کسی جانور کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے ہو اور ذبح کرنے کے وقت دشواری ہو رہی ہو تو ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کے بال کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے، اور اگر کاٹیں گے تو ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ قربانی کے جانور کے بال اور اون وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے بال یا اون وغیرہ کاٹ دی تو ان چیزوں کو نہ تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور نہ ہی کسی غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ ان بالوں اور ان اونوں کو کسی شرعی فقیر پر صدقہ کرنا ہوگا۔ رہی بات ذبح کرتے وقت دشواری پیش آنے کی تو اس کے لیے پورے بدن کے بال کاٹنا تو دور کی بات، گلے کے بال کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ گلے پر پانی وغیرہ ڈال کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو بال کاٹنا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے کاٹ دی تو ان بالوں کو کسی غنی کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ کسی فقیر کو دینا چاہیے۔ اور رہی بات کہ بال بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو دشواری ہو رہی ہے ذبح کرنے کے وقت، جب دشواری ہو رہی ہو تو اس کے گلے کے پاس جو بال ہے تو اس کے اندر آپ پانی دے دیں گے، پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو وہ بال بیٹھ جائے گا، اور بال بیٹھ جانے کے بعد پھر بال کو ہٹا کر کے آپ جگہ بنا سکتے ہیں اور بآسانی کے ساتھ ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے جبکہ ضرورت ہو۔ میرا یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور کامنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔